سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ امیر علیہ سنت کے بیٹے کا یہ کاروبار ہے تو بھائی یہاں سے ہم چیز خریدتے ہیں، ان کو فائدہ ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں نے بالکل ایسا رکھا ہے کہ جس طرح دوسرے کا چل رہا ہے برابر میں دکان ہے، اس کی ہے، امیر علیہ سنت کے بیٹے کی بھی ہے، اور بھلے اس پہ ملازم کوئی بھی بیٹھا ہے لیکن بکری سب کی برابر ہو رہی ہے۔ تو یہ آپ نے چھپا کے رکھنے کا کیا راز ہے؟ نہیں، سو چھپا کے تو نہیں رکھا، مگر چونکہ اب جیسے مدنی چینل ہے یا ہمارا سوشل میڈیا کا پیج ہے، جو بھی نہیں دعوت اسلامی کا ادارہ ہے، میرا اگر سوشل میڈیا کا پیج ہے، اس کے جو فالوورز ہیں جی، میں اگر اپنی دکان کی ایڈورٹائزمنٹ اگر ڈال دوں تو بڑا فائدہ نفع ہوگا نا؟ فائدہ تو ٹھیک ٹھاک ہوگا، مگر ٹھاک ہوگا، چونکہ یہ لوگوں میرا کو پتہ ہی پیج، نہیں۔ اس میرے پیج نے ترقی کس وجہ سے کی؟ میری وجہ سے کی ہے، تنظیم کی وجہ سے کی ہے؟ آپ بتائیں۔ تنظیم کی وجہ سے نا، اچھا، اس کو تنظیم چلا رہی ہے نا، میں اپنا پیج میں تو نہیں چلا رہا، آپ خود نہیں چلاتے؟ میں خود نہیں چلا، میں بہت کم دیکھتا ہوں، اچھا، تو تنظیم چلاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اب تنظیمی طور آپ پہ کو 2 روپے کا فائدہ ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ نہیں، یہ ذہن نہیں ہے کہ ہم دعوت اسلامی کو یوز کریں۔ یار ان لوگوں کا ٹھیک ہے، ان کے اپنے خود کے لکھوائے ہوئے سوال ہوتے ہیں اور اپنی مرضی کے ان کے جواب ہوتے ہیں۔ یہ کبھی بھی وہ سوال تحریر نہیں کرواتے جس سے ان کی ٹی آر پی، ان کی اتنی پرانی بنی ہوئی تنظیم خراب ہو، کبھی بھی ایسے سوال نہیں لکھواتے۔ اسی وجہ سے تو یہ کسی اور اینکر کو یہ رسائی نہیں دیتے کہ وہ ان تک پہنچے اور ان سے سوال کرے جو آپ کے اور ہمارے سوال ہیں۔ یہ خود اسی لیے اپنے بندے کھڑے کر دیتے ہیں، اور یہ جو عوام کو کہانی کرا رہے ہیں نا، یہ ایک مثال دے کے کہ ہم جو ہیں وہ اپنے دعوت اسلامی کے آفیشیل پیج کے ذریعے سے ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرتے، 2 روپے زیادہ منافع کر کے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی آخرت سنبھالنی ہے، ہمیں یہ کرنا ہے۔ اور میرے بھائی، کون سی ایسی عطروں والی دکان آپ نے دیکھی ہے جو 25-30 سال کے اندر اربوں روپے کی سمپتی بنا لے؟ کوئی آپ نے ایسی دکان دیکھی ہے؟ بات تو صحیح ہے۔ ایک بندہ اگر 20-25 سال سے، ایون 20-25 سال سے اگر وہ پیٹرول پمپ بھی چلا رہا ہے نا، پیٹرول پمپ ایک نہیں 2 چلا رہا ہے، وہ بھی اربوں روپے کے اتنا بڑا محل نہیں بنوا سکتا جو الیاس قادری نے بنوایا۔ اربوں روپے کا اس کا محل ہے، ٹھیک ہے، کروڑوں روپے کی اس کی گاڑیاں ہیں، اور اربوں روپے اور مزید سمپتی اس بندے کے بھی ہے۔ وہ تو آپ لوگ چھوڑ دینا، آپ کی اور میری رسائی بھی نہیں ہے جتنی پراپرٹی اور جتنا مال ان کے پاس ہے۔ یہ تمام چیزیں انہوں نے کہاں سے بنائی ہیں؟ ایک چھوٹی سی عطر کی دکان سے۔ یہ لوگ اکثر ویڈیوز میں کہتے ہیں کہ ہم لوگ چندہ بھی نہیں لیتے، ہمیں کوئی ڈونیشن دیتا بھی ہے تو وہ دعوت اسلامی کی تنظیم کو دیتا ہے، ہم ان میں سے 1 روپیہ بھی کھائیں، ایون ایک چائے بھی پی لیں تو وہ بھی ہمارے لیے گناہ کے برابر ہے، ہم کبھی بھی نہیں کرتے۔ مطلب نہ تم چندہ کھاؤ، نہ تم کوئی ڈونیشن لو، نہ تم اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرو، پھر تمہارے پاس گھر میں کون سا تم نے کنواں کھود لیا؟ عوام کو ٹوپیاں نہ کرواؤ۔ دادا صاحب کی گھوڑی۔ اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ایک جگہ پہ 4 دکانیں ہیں، ایک دکان آپ کی، ایک دکان میری عطروں والی، آپ کی کپڑوں والی، 2 دکانیں اور ہیں، ایک ہے الیاس قادری کی عطر والی، اور جو چوتھی دکان ہے کپڑوں والی وہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی۔ اب اس چیز کا جواب مجھے آپ دیں گے کہ زیادہ رش آپ کی یا میری دکان پہ ہوگا یا ان کی دکانوں پہ ہوگا؟ کیا آپ کو اور مجھے تو کوئی نہیں جانتا، ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت ہے آپ کو اور مجھے، باقی طارق جمیل صاحب کو اور الیاس قادری کو، ان کو تو پورا پاکستان جانتا ہے۔ خود سوچا نا یہ کتنا بڑا کاروبار ہے، تو یہ عوام کو کہانیاں نہ کرایا کرو۔ مشرق دی مت بڑی ماری آندا ایتھوں عبد القادر جیلانی سندا تے ڈائریکٹ ہی سندا پیا، علی حجویری سندا ڈائریکٹ سندا، فلانا بابا سندا ڈائریکٹ سندا، تے جدوں رب دی واری آئی تے آندا اللہ ڈائریکٹ نہیں سندا۔ کیوں جی؟ ساڈی فلانے بابے اگے بابے دی دھر درگاہ بول دے نہیں، یہی آندا نا، ساڈی فلانے بابے اگے تے بابے دی دھر درگاہ۔ اللہ میری توبہ کڈی وڈی گل کردا پیا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے ول، میں جڑی تھانوں حدیث میری فلانے اگے فلانے دی فلانے، نا 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 ایویں دے وسیلے نہ پایا کر۔ اللہ آندے نے اپنی نیکی دا ہی وسیلہ پا لے۔ اللہ نو کہہ اللہ میری فلانی نیکی تینوں پسند ہے، اللہ میری یہ گل پوری۔ مولوی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ زیادہ سروں کی وجہ سے شاید آپ کو سمجھ نہ آئی۔ یہ جتنے بھی پیر فقیری والے حضرات ہیں جو پیروں کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں کہ ہماری آخرت میں بھی مدد کریں گے، دنیا میں بھی مدد کریں گے، ان کی قبروں پہ جا کے، ان کی مزاروں پہ جا کے اگر آپ کوئی بھی عرضی ڈالیں گے تو وہ فوراً سے پہلے سن لیں گے، اور وہ ڈائریکٹ سنتے ہیں۔ ان کو جو بولو گے کہ پیر صاحب میرا یہ کام ہے، آپ اللہ سے کہہ کے کروا دیں، تو وہ ایسے چٹکی میں ہو جائے گا، کیونکہ پیر صاحب ڈائریکٹ سنتے ہوتے ہیں۔ تو پیر صاحب ڈائریکٹ سن سکتے ہیں جو کہ منو مٹی کے نیچے ہیں، لیکن اللہ پاک جو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے ہمارے، وہ ڈائریکٹ نہیں سن سکتے۔ ثم نعوذ باللہ، اس سے بڑا شرک، اس سے بڑی بدعت اسلام کے اندر اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا آپ علیہ السلام نے یہ تعلیم فرمایا؟ کیا آپ علیہ السلام نے خود بذات خود یہ کام کیا؟ کیا اہل بیت نے، خلفائے راشدین نے یہ کام کیا؟ آپ علیہ السلام نے تو ہمیشہ یہی تعلیم فرمایا کہ اللہ آپ کے شارک سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہے، اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے۔ آپ جو بھی ریکویسٹ کریں گے، جو بھی دعا کریں گے، وہ اللہ قبول فرمائے گا، لیکن تب جب اللہ چاہیں گے۔ ایکچولی طور پہ ہمیں یہ پیر فقیری کو تھوڑا سمجھنا چاہیے، یہ جلد بازی کا نام پیر فقیری ہے، ہمارے اندر صبر نہیں ہے، اس وجہ سے یہ پیر فقیری ایجاد کی گئی ہے اور ایجاد ہوتی ہے۔ اس کی وجہ
आपने अल्लाह से 10,000 मांगे कि अल्लाह मुझे 10,000 चाहिए, आप कहेंगे 4 दिन से मैंने अल्लाह से 10,000 मांगे, अभी तक मुझे नहीं मिले। इसी तगदौ में आपके पास एक शख्स आता है, वो कहता है क्यों परेशान हो? आप कहते हो कि मुझे 10,000 चाहिए था, 72 घंटे से ज्यादा हो गए मैंने अल्लाह से मांगे, मुझे नहीं मिला। वो कहता है कि फलां बुजुर्ग के दरबार पे चले जाओ और आपको वो पैसे मिल जाएंगे। जबकि आपने अल्लाह से जब दुआ की थी कि मुझे 10,000 चाहिए, तो अल्लाह ताला मिसाल के तौर पे 5 दिन के दौरानिए के अंदर आपकी दुआ कबूल करेंगे। उसी 5वें दिन आप दरबार पे पहुंचते हो और वहां जाके रिक्वेस्ट करते हो कि पीर फलां पीर मुझे 10,000 जो है वो चाहिए, जरूरत है, फलां ये है, और आधे घंटे बाद आपको 10,000 मिल जाते हैं। तो वो जो शख्स दरबार पे जाके पैसे मांग रहा था, जब उसको वो पैसे मिलेंगे, उसका ईमान अल्लाह पर नहीं उस पीर पे मजबूत होगा कि भाई मैंने 4 दिन से दुआ की, मेरी दुआ अल्लाह ने डायरेक्ट नहीं सुनी, पीर के थ्रू जो है वो फौरन सुनी और पीर साहब ने कैसे मुझे 10,000 दिलवा दिया। हालांकि आपका टाइम जो था दुआ का वो 5 दिन के अंदर ही कबूल होता था। अगर आप अपने घर बैठ के वेट कर लेते, इंतजार कर लेते, तो आपको वो पैसे मिल जाते, आपका वो काम हो जाता। असल पीर फकीरी की कहानी है ही ये। मजार पर सजदा करने वालों के पीछे नमाज पढ़ी जा सकती है या नहीं? अगर ये मालूम है कि इमाम मजार पर सजदा करने वाला है, तब तो आप नमाज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मुशरिक है वो। और अगर आप मार्केट में गए, किशनगंज गए, फॉरबिसगंज गए, अररिया गए, नमाज का टाइम है, सामने मस्जिद मिली, अब आपको मालूम नहीं कि इमाम मजार पे सजदा करता है कि नहीं करता है, आप नमाज पढ़ लीजिए, नमाज पढ़ लीजिए। आप जिस इमाम के बारे में कंफर्म मालूम है कि वो मजार पे सजदा करता है, उसके पीछे आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह के साथ किसी और को इलाहा बना लेना। अगर आपने आलिहा बना लिए हैं और उन आलिहा की तरफ आप रुजू कर रहे हैं ताकि वो आपकी जरूरतों को पूरा कर सकें, आपकी मुसीबतों को टाल सकें, आपकी दुआओं को सुन सकें, तो ये शिर्क है एतिकादी। वला तजअल मअल्लाहि इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है इलाह, कोई नहीं है दुआओं का सुनने वाला, कोई नहीं है तकलीफ को रफा करने वाला, कोई नहीं है रिज़्क़ अता करने वाला, कोई नहीं है औलाद देने वाला, कोई नहीं है मुसीबत से निजात देने वाला सिवाय अल्लाह। तो इलाह का मफहूम ये है, वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर। ऐसा ना हो कि अल्लाह को भी तुमने इलाह माना हुआ, कुछ और छोटे छोटे इलाह भी मान लिए। फलां की कब्र पर जाओ, बेटा मिल जाएगा, फलां स्थान पर जाओ, फलां गर्ज पूरी हो जाएगी, वहां जाके जरा बकरा चढ़ाओ तो तुम्हारी फलां जरूरत। ये इलाहन आपने अल्लाह के साथ छोटे छोटे इलाह और बना लिए। ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के साथ किसी और को इलाह न बना लेना। फतुल्का फी जहन्नम, तो झोंक दिए जाओगे जहन्नम के अंदर, मलूमम मदहूरा, मलामत ज़दा होकर और धक्के दिए जाएंगे। जाहिर बात है जहन्नम में कोई अपनी खुशी से दाखिल होने को तो तैयार नहीं होगा, तो धक्के दिए जाएंगे तो फेंका जाएगा। मलामत ज़दा, फरिश्ते कहेंगे तुम्हारी अपनी शामत अमाल है ये, क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे, क्या उनकी दावत नहीं पहुंची थी, फिर तुमने अगर गलत रास्ता इख्तियार किया तो तुम हकदार हो इसके।